بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں لیکچرار پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 12ویں کی اردو لازمی کے حصہ نظم جواب شکوہ کا تیسرا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات بھی۔ بند نمبر 10۔ تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ بہت بہترین درس، بہت پیارا سبق اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جواب علامہ اقبال کے قلم کے ذریعے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ایران اگر ختم ہو جائے تو تمہارا ختم ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب جنگیں ہو رہی تھیں، طرابلس کے کچھ مسلم علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہو جائے، تم نہیں مٹ سکتے۔ تمہاری مثال ایک مسلمان ایسی ہے کہ ایران کے مٹ جانے سے اسلام کا وجود تو ختم نہیں ہو سکتا نا۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک گلاس شراب کا ہے اگر، تو اسے دوسرے گلاس میں انڈیل دیا جائے تو اس کی حیثیت، اس کی وقت، اس کی اصلیت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کچھ علاقے تم سے چھن گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم دوسرا علاقہ فتح کر لو گے انشاءاللہ، اللہ کے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، یہاں پر بہت بڑا واقعہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چنگیز خان نے مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے، اس کے پوتے ہلاکو خان نے کتنی مسلمانوں کو پریشانیاں دیں، ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ لیکن پھر انہی کی اولادوں میں سے، انہی کی نسلوں میں سے جب اللہ نے مسلمان پیدا کیے، ان ظلم ڈھانے والوں کے جو مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے تھے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ پاک نے انہی کی نسلوں میں سے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے والوں میں سے کعبۃ اللہ کو ماننے والا بنا دیا اور اس کا محافظ بنا دیا، اور ان لوگوں کو کعبہ کا محافظ اور پاسبان بنا دیا۔ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اے مسلمان نوجوان اور مسلمانوں، اس زمانے میں دین حق کی کشتی کے ملاح تم ہو، اس کشتی کو چلانے والے تم ہو، چاہے کشتی میں کتنی ہی تاریکی پھیل جائے، مگر ایک روشن اور ٹمٹماتے ستارے کی حیثیت اے مسلمان، اے نوجوان تم ہو، اس کی مانند تم ہو، تم اسلام کی کشتی کو چلانے والے ہو۔ یاد رکھو یہ زمانہ رات کی ظلمت کی مانند ہے، یعنی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تو لیکن اس کی جو ایک صبح نو ہے، ایک جو آنے والی صبح ہے، اس کی ضوء تم ہو، اس کی روشنی، اس کا نور ہلکا سا تم ہو۔ وہ ہلکا سا نور اور روشنی جو ہے وہ راہ حق کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اور اے مسلمان، اپنی دینی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان کے ذریعے سے تم دنیا سے جہالت کا اندھیرا دور کر کے روشنی کے نور کی اجالے پھیلا سکتے ہو اور اس دنیا کو منور کر سکتے ہو، صرف اور صرف دین حق کی روشنی سے، اور یہ صرف تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے سوا کوئی نہیں۔ اور وہ پھر واقعی انہوں نے بتایا کہ یہ حقیقت ہے، اگر تم اس حقیقت کا ادراک حاصل کر لیتے ہو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، ایک مسلمان، ایک سچا اور پکا مسلمان جو قرآن پاک اور حدیث پر عمل کر کے اسوہ کامل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے راستے کی کوئی رکاوٹ اسے رکاوٹ نہیں لگتی، بلکہ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور دنیا کو تاریکی سے بچا دیتا ہے، دنیا کے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ اور
بہترین ایک شعر میرے ذہن میں پھر اقبال کا آ رہا ہے کہ اگر تم یہ سب کر لیتے ہو تو پھر اقبال ہی کہتے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ نمبر 11، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بند نمبر 11 آپ نے سنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ مثل بو خوشبو کی مانند، خوشبو کی طرح، غنچہ اد کھلی کلی، جب پھول کھلتا ہے اس سے پہلے ایک کلی ہوتی ہے جو ابھی آدھی کھلی ہوتی ہے، پوری کھلی نہیں ہوتی، اسے غنچہ کہتے ہیں۔ پریشان ہو جا، اس سے مراد یہ ہے کہ تو سارے عالم میں چھا جا، پھیل جا۔ رخت سوار بردوش کاندھے پر، تنک مایا حقیر پست ناچیز، بالا اونچا بلند، دہر دنیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں اسی سبب سے بھیجا ہے، مگر تو نے کیا کیا؟ جیسے غنچے میں خوشبو پھول کی بند ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو ایک جگہ قید کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس پابندی سے آزادی حاصل کر اور فضا میں پھیل جا۔ پھیل جانے سے مراد یہ ہے کہ یعنی دین اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا، پورے عالم میں پھیلا اور ساری دنیا، ساری کائنات اور سارے زمانے پر چھا جا۔ اے مسلمان، تو اپنے آپ کو کمزور اور حقیر مت جان، اٹھ اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر اور اپنی عظمت و رفعت اور حقیقت کو سمجھ کر اپنی پہچان بنا، کیونکہ یہی تیری پہچان ہے کہ تو ایک مسلمان ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا پیغام پھیلانے والا ہے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو حقیر، ذرہ یعنی ذرے سے مراد ہے، حقیر مت جان اور نغمہ موج کی طرح ابھی اپنے آپ کو نہ جان۔ دیکھیں، ایک ذرہ، جب ایک معمولی ذرہ آپ ہاتھ پہ لیتے ہیں تو وہ ذرہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے ذرات جب ریت کے ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے ویرانہ، ایک بیابان بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح پانی کی لہر کی موج جو ہے وہ اکیلی کچھ نہیں، لیکن جب موجیں آپس میں ملتی ہیں تو تلاطم خیز ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی مسلمان کو شاعر علامہ رحمۃ اللہ علیہ اقبال نے اسی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو حقیر ہے، نہ تو ایک موج ہے۔ جب یہ ذرے یکجا ہو جاتے ہیں تو ہیبتناک وسیع و عریض صحرا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ریگستان بن جاتے ہیں، اور نغمہ موج تنہا تو کمزور ہوتی ہے، مگر جب یہ لہریں مل جاتی ہیں تو پھر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ اپنے اندر اسی طرح کا اتحاد و اتفاق پیدا کر اور ذرے سے بیاباں اور نغمہ موج سے طوفان کی طرح مضبوط بن جا۔ تیرا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو اور تو ایک پکا اور سچا مسلمان بن جائے اور دنیا کو دکھا دے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر امر پیرا ہو کر ان پر اپنا عمل کر کے اور دنیا کو ثابت کر دے کہ کس طرح دنیا کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے اور دنیا سے تمام بے راہ روی، افراتفری، خود غرضی اور نفسا نفسی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو اس طرح کی تمام جو ہیں وہ روحانی بیماریوں کا خاتمہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ تو بھی اسی طرح ان روحانی بیماریوں کا خاتمہ کر۔ تجھ میں جو عشق حقیقی کی قوت موجود ہے نا، اس کی وسعت سارے عالم میں پھیل جائے گی۔ ہر ادنا سے اعلیٰ، تمام ادنا سے اعلیٰ بلند کر دی جائیں گے، اور ایک تاریک زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی روشنی سے تمام عالم میں اجالا کر دے۔
تو بہترین شعر، مماثل شعر میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں پر اقبال نے بہت خوبصورت سبق اور بھی دیا ہے، یعنی جب انسان ایک مسلمان اکیلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور جانتا ہے، جب وہ متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان میں اتحاد و اتفاق آ جاتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے ریگستان کی شکل اور بہت بڑے دریا کی لہروں کی صورت ایک سچے پکے مسلمان کی طرح دنیا پوری پر چھا جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا کا نقشہ بدل ڈالتے ہیں۔ جیسے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بند نمبر 12۔ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ مست ذوق تن آسانی، آرام پسندی کے نشے میں مست یعنی سست اور کاہل لوگ۔ حیدری فقر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور درویشی۔ دولت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اور سخاوت۔ اسلاف، بزرگ، تارک قرآن، قرآن کو ترک کرنے والے، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دینے والے۔ اس بند کی تشریح کرتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کی طرف سے شکوے کا جواب دیتے ہوئے جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان، آج تمہاری وہ 1000 سالہ پر محیط سلطنت نہ باقی رہی، نہ اب وہ مسلمان باقی رہے، اور تم تو سب کے سب آرام پسندی کی شراب کی مستی کو پی کر سستی اور کاہلی میں مست ہو گئے ہو، اور عیش طلب زندگی میں اپنے آپ کو گم کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں تم لوگ محنت اور مشقت کو بھی پس پشت ڈال چکے ہو۔ جی ہاں، تم تو بالکل عمل کے جذبے سے عاری ہو گئے ہو، اور یہ بات بھی بھول گئے ہو کہ عمل پہم کس چیز کا نام ہے۔ آج صرف تم اپنی آسانیاں تلاش کرتے پھرتے ہو۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اصل مسلمان کیسا ہوتا تھا؟ کیا تمہاری طرح؟ جی نہیں، تمہاری طرح نہیں۔ جو زندگی تم بسر کر رہے ہو، جو تمہارا انداز زندگی ہے، یہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ یہاں پر اقبال نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا ذکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت یعنی غنی ہونے کا تذکرہ بھی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی سادگی اور درویشی اور فقیری ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت تھے کہ آپ کے پاس اگر کچھ مال و دولت آتا تو جب تک اسے سارا کا سارا تقسیم نہ کر دیتے، گھر تشریف نہ لے جاتے، چہ جائے کہ آپ کے گھر میں اگلے وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔ اور یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ مال و دولت بے انتہا تھی، لیکن اسے اپنے دین اسلام کے لیے آپ نے ساری دولت کو وقف کر دیا اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے وہ لوگ تھے جنہوں نے میری رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور اس پر عمل پیرا تھے، اور یوں اس زمانے میں اس دنیا میں وہ عزت سے سرفراز ہوئے، عزت پانے کے حقدار ہوئے۔ اور جب کہ تم لوگ قرآن و سنت سے منحرف ہو گئے ہو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے آپ نے آسانیوں کے تن آسانیوں کے اور اپنے لیے جو ہے وہ عیش و آرام کے دوسرے راستے متعین کر لیے ہیں، اور دنیا میں جینے کے طور طریقے اپنے دوسرے بنا لیے ہیں، اور وہی تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب یا باعث بھی بنے ہیں۔ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو تم ہو؟
نہیں، تمہارا طرز زندگی مسلمانوں جیسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ تم تو مختلف گروہوں میں اور مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ چکے ہو۔ اپنے اسلاف یعنی اپنے آباء و اجداد کے وہ تمام راستے جو دین اسلام کی ترغیب اور تعلیم پر مبنی تھے، ان سارے راستوں سے تم ہٹ چکے ہو، اور یہی وجہ تمہاری پستی کا اصل سبب ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنا تم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد تو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے اور اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے، قرآنی تعلیمات کو اپناتے تھے، اور تم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا اور اپنے مفادات کے مختلف راستے اپنے لیے متعین کر لیا اور ان راستوں پر چلنے لگ گئے، اور یہی وجہ تمہاری ذلت و رسوائی کا اصل سبب بنی۔ ماضی کی باتیں کرتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ ہمارا ماضی بہت شاندار تھا۔ اس زمانے کے لوگ تو اللہ کے ماننے والے تھے، قرآن پر تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، اور اس پر عمل پیرا ہو کر انہوں نے زندگیاں بسر کیں اور عزت سے سرفراز ہوئے، اور تم نے یہ سب چھوڑ دیا، تو اس لیے تم ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ زندگی تمہاری ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے اور تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ اور بقول اقبال بھی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں۔ بند نمبر 13 اس نظم کا آخری بند۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخری بند کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے۔ سپر ڈھال جو جنگ کے وقت استعمال کی جاتی ہے، شمشیر تیغ تلوار، جہانگیر جہان سے مراد ہے پورا عالم، اور گیر سے مراد ہے اسے فتح کرنے والا، ساری دنیا سارے عالم کو فتح کرنے والا۔ ما سوا بغیر لوح تختی مراد دنیا، ٹھیک ہے، لوح وہ تختی جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو یہ بند اس نظم کا آخری بند ہے، اور جس میں بہترین ایک درس دیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال اللہ پاک کی طرف سے یہاں پر ایک مسلمان یا ایک نوجوان یا ایک ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ملت اسلامیہ، اے مسلمانوں کے فرزند سے مراد ہے مسلمان قوم، تیری عقل تیرا شعور یہ چیزیں ہی تیرے لیے ڈھال ہیں، یعنی سپر ہیں، تیرا دفاع کرنے والی ہیں، اور عشق الہی تیری تلوار ہے، ایسی تیز دھار تیغ ہے، اے میرے درویش بے شک تیری حکومت و خلافت سارے عالم پر چھائی ہوئی ہے، ساری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تیری تکبیر جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو پورے عالم کے لیے آگ کی مانند ہے۔ اگر تو سچا مسلمان ہے تو تیری تدبیر ہی تیری تقدیر کا روپ دھار لے گی، یعنی انسان اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن و حدیث اور اسوہ کامل کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو پھر اس کی تدبیر اس کی تقدیر کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو اے میرے عزیز، اے میرے مسلمان، اگر تو نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، وفاداری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات جتنی بھی ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں ان کو اپنایا، انہیں اپنا شعار بنایا، تو پھر یہ جان لے کہ ہم تیرے ہیں، یہ دنیا تو کیا ہر چیز لوح و قلم یعنی تقدیر تک سب کچھ ہم تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تیرے ہاتھ میں تیرا قلم دے دیں گے اور کہیں گے کہ تو اپنی تقدیر خود لکھ لے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو حقیقت میں، اصلیت میں، صحیح معنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی ہے، تو پھر
اپنی وفاداری یعنی اس کا ثبوت اصل معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی اطاعت فرما برداری اختیار کر کے دے دے۔ اگر تو ایسا کرتا ہے، اگر اس اسوہ کامل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بسر کرتا ہے، تو پھر یہ دنیا تو کیا، یہ تو بہت معمولی چیز ہے، بہت حقیر چیز ہے۔ اس حقیر چیز کو چھوڑ کر پھر رب کی ذات جو ہے وہ لوح و قلم، یعنی وہ تختی کے جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے اور وہ قلم کے جس پر اس تختی پر تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت تیرے ہاتھ میں دے دے گا، اور رب فرمائے گا کہ اب تو خود اپنی تقدیر لکھ لے۔ بہت ہی بہترین جو ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور، خیال، شکوہ اور جواب شکوہ دونوں میں ہم نے پڑھی۔ اس میں مماثل شعر اس وقت ایک دم سے میرے ذہن میں آ گیا۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل کو اپنانے کے لیے تجھے ان تمام راستوں سے گزر کر اس معراج پر پہنچنا پڑے گا، تب جا کے وہ منزل تجھے حاصل ہوگی۔ معروضی یا مشقی سوالات۔ عزیز طلباء طالبات، اگر آپ اس نظم کے تینوں حصے بغور سماعت فرمائیں گے تو ان تمام سوالات کے جوابات حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ یاد رکھیے، اس کو میں نے نظم کے آغاز میں ہی بتا دیا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ اور جواب شکوہ دونوں مسدس حیت میں لکھی ہیں۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس بند کے پہلے 4 مصرے جدا قافیہ اور ردیف پر مبنی، جبکہ اگلے 2 مصرے اس سے الگ قافیہ اور ردیف پر مبنی ہوتے ہیں۔ شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ نظم جواب شکوہ کے دوسرے بند میں شکوہ سن کر جو ہے فرشتے وہ حیرت زدہ ہو گئے، اور انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ایک مٹی سے اور گیلی مٹی یا خاک سے بنا ہوا انسان اپنے خالق سے اس طرح گفتگو کر سکتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اس طرح سے بے باکانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنا گلہ کرنے کی جسارت رکھتا ہے۔ اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا تذکرہ یا ذکر ہے؟ تو اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی جن خامیوں کا اور کمزوریوں کا ذکر ہے وہ پوری نظم میں ہی ہے تقریباً، کیونکہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ انسان نے یا مسلمان نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھلا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ گئے اور غیروں کے راستے اپنا لیے، سست اور کاہل ہو گئے، اور یہی تمام باتیں ان کے لیے پستی کا سبب بنی، اور یہی ان میں کمزوریاں اور خامیاں آئیں جن کا ذکر اس دور کے مسلمانوں کا اس نظم میں ہے۔ بت بھی نئے، اس کی تشریح ہم نے اس کی بند کے حوالے سے کی ہے، پھر بھی میں بتا دوں کہ بت نئے سے مراد یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، تم نے تو اپنی عبادت کے طریقے ہی بدل ڈالے ہیں، عبادت خانے الگ بنا لیے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کو جو کہ عبادت کا واحد مرکز تھا، ان تمام طور طریقوں کو بھلا کر کفار کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہے اور ان پر عمل پیرا ہو گئے، اور یوں تم پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہو۔ آخری بند میں کس چیز کو مسلمان کی شمشیر کہا گیا ہے؟ آخری بند کے پہلے مصرے میں مسلمان کی شمشیر یعنی تلوار یا تیر اس کے عشق کو کہا گیا ہے، یعنی عشق حقیقی، ایسا عشق ہے، ایسی الفت ہے، ایسی محبت ہے کہ جو تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوتی ہے۔ اور مسلمان اگر اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو جو ہے زمانے میں اتنا معزز بنا لیتا ہے اور ایسا کامیاب بنا لیتا ہے کہ پھر اس کا راستہ کوئی شے نہیں روک سکتی، چاہے اور وہ ایک تیز دھار تلوار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کا آخری شعر جو ہے وہ اس سے مناسبت رکھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ عشق ہے
کہ جو اس کی شمشیر کہا گیا ہے، تلوار کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا کیسے باعث بنتے ہیں؟ تو امتی، ایک امت جو ہے وہ نبی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسوائی کا سبب اس طرح بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے کے طریقے اپنا لیتا ہے، اور یوں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انعام یہ ہے کہ انسان کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے، یعنی دونوں جہاں، یہ عارضی زندگی، یہ فانی زندگی، اور وہ ابدی زندگی جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے، دونوں زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ یہی انعام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور وہ محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر، تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ دنیا میں کس کے نام کی برکت سے روشنی کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ جی ہاں، دنیا میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک کی برکت سے روشنی کی ہدایت کی گئی ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انسان عمل پیرا ہو جائے۔ دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں نے شروع میں کہا تھا کہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہاں انہوں نے ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا جو ہے وہ صحیح اور سچا ثبوت ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کیا ہے، چرچا کیا ہے۔ اس نظم سے ایسے مصرے چن کر لکھیں جن میں صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہو۔ صنعت تلمیح کی وضاحت کرتی چلوں، ویسے آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ صنعت تلمیح کسے کہتے ہیں۔ ہم کتاب کے حوالے سے بھی دیکھ لیں گے کہ کس کس بند میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ تلمیح ایک ایسی صنعت ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کو کسی پیراگراف یا شعر کے مصرے میں لانا مقصود ہو، اور اس کے حوالے سے پھر پورا واقعہ جو ہے وہ تشریح کیا جائے یا بتایا جائے، کیونکہ کسی بھی ایک پیراگراف میں یا کسی بھی ایک مصرے میں پوری قرآنی آیت کا ترجمہ یا حوالہ یا کسی حدیث کا پورا جو ہے واقعہ یا کسی ضرب المثل کا پورا واقعہ لانا ناممکن ہے، تو اس کے لیے صنعت تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ شان کئی، یعنی ایرانیوں جیسی شان جو ان کا لقب ہے، اس میں پورا واقعہ چھپا ہوا ہے، یہ تلمیح ہے۔ بت شکن، محمود غزنوی کے حوالے سے پورا واقعہ ہے، اور پھر ابراہیم پدر، ابراہیم اور پھر آزر جو ہے وہ پسر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور ان کے والد جو بت گر تھے ان کا پورا واقعہ، یہ دونوں بھی تلمیحات ہیں۔ پھر اس کے بعد جلوہ طور ہے اگلے بند میں، یہ بھی تلمیح ہے۔ پھر حیدری فقر بھی تلمیح ہے، اور دولت عثمانی بھی تلمیح ہے۔ پھر اور آخری بند کا دیکھیں، آخری بند کے آخری شعر کا پہلا مصرع پورا کا پورا تلمیح کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس میں پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیوست ہیں۔ تو یہ اس نظم کے مصروں میں سے میں نے آپ کو تلمیحات بتائی ہیں، تو آپ ان کی وضاحت بھی کیجیے گا۔ اس نظم کا نام جواب شکوہ کیوں رکھا گیا؟ یہ سب سے پہلے آغاز میں نظم کا تعارف جب میں نے پیش کیا تو اس سے پہلے شکوے کا تعارف پیش کیا، یعنی نظم شکوہ بندوں کی طرف سے اللہ سے خاکم بدہن شکوہ کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں، تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے کہ نعوذ باللہ یہ تو کافر ہو گئے ہیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگے ہیں۔ تو اس وقت آپ پر فتویٰ بھی جاری ہو گیا تھا، تو اس وقت پھر آپ نے اللہ کی طرف سے اس شکوے کا جواب شکوہ تحریر کی گئی تھی، تو اس لیے اس کا نام جواب شکوہ رکھا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا لیکچر بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب آپ ان تینوں لیکچرز کو، تینوں حصوں کو بغور سماعت فرمائیں گے تو اقبال کی یہ نظم جواب شکوہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور مشقی سوالات حل کرنے کے آپ اہل ہو جائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حامی ناصر۔